رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک مسئلہ ایسا معرکۃ الآراء گرم کرتے ہیں کہ علمان والحفیظ کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں، اور مشہور ہونے کے لیے وہ کسی بزرگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یا جو جمہور کا مسئلہ کہ اس کو چھیڑیں گے، یا مشاجرات صحابہ کو چھیڑیں گے۔ یہ ہے کہ ان کو اس سے شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تراویح سنت عمل ہے، اور رمضان المبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، تشریف لے گئے۔ ان جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جا کر باقی احباب کو بتایا۔ دوسرے دن مسجد میں اور زیادہ مجمع تھا، حضور نے دوسرے دن پڑھائی۔ دوسرے دن والوں نے پھر اوروں کو جا کر بتایا۔ تیسری رات اور مجمع زیادہ آیا، اتنا مجمع آیا کہ مسجد بھر گئی۔ حضور تیسری رات بھی تشریف نہ لائے۔ چوتھی رات پر بھی حضور علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ حضور نے صبح کو فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ لوگوں کے اندر ایک غلط چیز رائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 تراویح حضرت عمر نے شروع کی ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع نہیں کی، جبکہ حضرت عمر نے تو ساروں کو ایک امام کے پیچھے صرف جمع کیا ہے۔ 20 تراویح تو حضور علیہ السلام نے پڑھی، 20 تراویح ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ لوگ جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں تراویح پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر نے ان سب کو ایک امام پر جمع کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور لوگوں کے اندر یہ غلط رائج ہو گیا کہ حضرت عمر نے جو ہے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے، جبکہ 20 رکعت حضور نے پڑھی، ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے تو سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ لوگ جماعتوں کی شکل میں 4-5 وہاں پڑھ رہے ہیں، 4-5 وہاں ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر سب کو ایک امام پر جمع کر دیا ہے تو کتنا اچھا عمل ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان سب کے امام بنے، ان سب کو تراویح پڑھائیں۔ تو دوبارہ جب مسجد میں گئے تو سارے ابی بن کعب کی ابتدا میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 20 رکعات تراویح پڑھائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، بصرہ کے والی کو حکم دیا، پیغام بھیجا کہ لوگوں کو 20 رکعات ہی تراویح پڑھائیں۔ 20 رکعت تراویح حضور سے ثابت، ابوبکر صدیق نے پڑھی، عمر فاروق نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا مسئلہ کی 20 رکعت والا ہی ہے، جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں تھی، اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی مسلک ہے، انہوں نے بھی 20 ہی پڑھی ہیں۔ یہ شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے شہر مکہ میں اپنے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی سنن الکبریٰ امام بہقی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 20 رکعت تراویح مستحب عمل ہے، فرمایا جیسا کہ مدینے کے لوگوں کا عمل تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر یہ حکم کیا گیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر یعنی 23 رکعت پڑھیں۔ یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ تو جب اتنی اقوال موجود ہے، صحابہ کا عمل، پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ کا عمل، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ نیا اسلام چاہتے ہیں، نیا دین چاہتے ہیں، جبکہ دین تو آج سے 1446 سال پہلے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمہارے اللہ کے نزدیک قابل قبول مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کے پہلے مفسر حضور علیہ السلام ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد اولیاء ہیں، سلف صالحین ہیں۔ تو ایک بندہ حضور علیہ السلام کے عمل کو، صحابہ کے عمل کو، اس کے بعد کے فقہاء کے عمل کو چھوڑ کر پھر کہتا ہے کہ یہ میری رائے پر عمل کیا جائے، ہم اس کی رائے کو کیا کریں گے، ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے حضور کا عمل دیکھیں گے، صحابہ کا عمل دیکھیں گے، اس کے بعد سلف صالحین کا عمل دیکھیں گے، جو انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ جمہور کا مسلک جو ہے یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی ہے۔